بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی دنیا کے سب مزاروں میں۔ اگر ارض و سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہوتا، اگر ارض و سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہوتا، یہ رنگ نہ ہوتا گلزاروں میں، یہ نور نہ ہوتا سیاروں میں، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا جو نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا جو نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ ابو بکر و عمر عثمان و علی کرنے ہیں ایک ہی مشعل کی، ابو بکر و عمر عثمان و علی کرنے ہیں ایک ہی مشعل کی، ہم رتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ میرے محترم دوستو، پیارے آقا دنیا میں تشریف لائے تو تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔ آپ آئے تو لوگوں کو زندگی ملی، آپ آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا، آپ کے آنے سے دنیا میں اسلام آیا، ہدایت آئی، آپ کے آنے سے بے کس بے سہارا لوگوں کو سہارا مل گیا، مزدور کو مزدوری ملی، بے سہارا لوگوں کو سہارا مل گیا۔ وہ عورت جس کو معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں تھی، ایک جانور کی طرح اس کو رکھا جاتا تھا، آپ کے آنے سے اس کو عزت ملی، زندگی ملی۔ وہ دانہ سبل ختم رسول مولائے کل جس نے، وہ دانہ سبل ختم رسول مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یہ آپ علیہ السلام کو پوری دنیا کے بڑے بڑے خطباء، شعراء، بڑے بڑے اولیاء آپ کو خراج تحسین پیش کرتے گئے، آپ کو سلام عقیدت پیش کرتے گئے، اور قیامت کی صبح تک سب کے سب آپ کے سیرت طیبہ کو، آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے رہیں گے۔ آپ ہی ہمارا ایمان ہے، آپ ہی ہمارا اسلام ہے، آپ ہی ہماری زندگی ہیں، آپ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کے ذریعے سے ہی اس کائنات کو روح ملی ہے، اس کائنات کو زندگی ملی ہے۔ میرے محترم دوستو، آپ علیہ السلام جہاں بھی تشریف لے گئے، رحمتیں برکتیں وہاں اللہ نے نازل کر دی، قدم قدم پر برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ میرے محترم دوستو، محمد کی غلامی سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ علیہ السلام سب کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے ہیں، آپ زمانے کے لیے رحمت بن کے آئے، آپ دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ہلا کر رکھ دی۔ میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم جو آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسخام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ یہ آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہی تھی کہ جس سے پوری کائنات کے اندر تبدیلی آئی، پوری کائنات کے اندر روشنی آئی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے جو کچھ صفات دی وہ آپ کے اندر تنہا اکیلے میں تھی، آپ کو جو حسن دیا وہ آپ جیسا حسن کسی کے پاس نہیں تھا۔
آپ کو جو کمالات دیے وہ اکیلے تنہا آپ کو اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ ہر چیز کے اندر آپ کو یکتائی حاصل تھی، آپ کو بے مثال بے نظیر بنایا تھا، آپ کو با کمال بنایا تھا، آپ کو با اخلاق بنایا تھا۔ آپ کے اخلاق کو دیکھا تو سب سے بڑے با اخلاق تھے، اور فتح مکہ پہ بڑے بڑے مجرمین کو آپ نے لا تثریب علیکم اليوم کہہ کے معاف کر دیا تھا۔ آپ کے حلم کو دیکھا جائے تو آپ اس عورت کو پوچھنے کے لیے چلے جاتے ہیں جو آپ کے کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برداشت کو دیکھا جائے، آپ ان کو دعائیں دیا کرتے تھے جو آپ کو پتھر مارا کرتے تھے۔ طیف کی وادی کے اندر آپ پہ ظلم ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مظلومیت کے اوپر پوری کائنات حیران سرگرداں تھی، فرشتوں کو بھی حیرانگی ہو رہی تھی۔ میرے محترم دوستو، فرشتے بھی آپ کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ اگر کہیں تو ایک فرشتہ جس کے ذمے بستی کو اٹھا کر لے جانا ہے، اس بستی کو اٹھائیں، طیف والے کو اٹھا کے آسمان کی بلندی تک لے جا کے اس کو نیچے پھینک دیا جائے گا۔ آپ کا حکم چاہیے، اشارہ چاہیے، اجازت چاہیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں برداشت کروں گا، لیکن میں کسی کے لیے عذاب بن کے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں۔ آپ نے اس وقت بھی رحمت کی دعا کی ہے، آپ نے اللہ سے اللہ کے سامنے رحمت کے لیے چادر بچھائی ہے کہ یا اللہ یہ مجھے جانتے نہیں، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ مجھے جانتے نہیں ہے، اگر جانتے ہوتے تو یہ اس طرح ظلم نہ کرتے۔ محترم دوستو، آپ کی سیرت طیبہ ہی کا یہ اثر تھا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا۔ صورت بھی ہنسی، سیرت بھی ہنسی، اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ اس کملی پوش کے میں قربان، صورت بھی ہنسی، سیرت بھی حسین، اس کے بول کا مول نہیں، اس کے بول کا مول نہیں، یاقوت زمرد لعل و گیر، میں اس کے ایک تبسم پہ قربان کروں فردوس بری، کیا اس کا مقام و مرتبہ ہے، اس کی بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے اس کی منزل کا، رک جائے جہاں جبرائیل امین بھی، کٹ جاؤں گا اس کی عزت پر، کٹ جاؤں گا میں اس کی عزت پر، مٹ جاؤں گا میں اس کی حرمت پر، وقت آیا تو دنیا دیکھے گی، اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں، گفتار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے پہلو کو دیکھتے ہوئے دل چاہتا ہے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، آپ کی تکریم کی جائے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ یہی مقدس ہستی طیف کے اندر سجدہ کیے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، بدر کے اندر سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے نظر آتے ہیں، احد کے مقام میں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو پھر ہم نے بھی یہی کہا کہ جس ہستی کو یہ پیارا محبوب سجدہ کر رہے ہیں، ہمیں بھی اسی ہستی کو سجدہ کرنا چاہیے۔ جس ذات کو اللہ کا محبوب نبی سجدہ کرتا ہے، پوجتا ہے، جس کی عبادت کرتا ہے، ہمیں بھی اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت مخلوق کی نہیں ہے، عبادت ایک اللہ کی ہے، خالق کی ہے، مالک کی ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، سجدہ اسی کو سجتا ہے، سجدہ اس کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے، لہٰذا عورت کو بھی حکم نہیں ہے کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ جب عورت کو حکم نہیں ہے، اس لیے کسی کو بھی دنیا میں کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے محترم دوستو، آپ سب کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا عورت کی 4 حیثیتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اگر عورت تیری بیٹی ہے تو وہ تیرا وقار ہے، تیرے سر کا تاج ہے۔ عورت اگر تیری بہن ہے تب بھی یہ تیری آبرو ہے۔ عورت اگر بیوی ہے تو وہ تیرے گھر کی زینت ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تیرے لیے جنت ہے۔ اس کا احترام کیا جائے، اس کو مار نہیں سکتے، اس پہ ظلم نہیں کر سکتے، اس کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتے، اس لیے کہ یہ تیری عزت ہے، تیری جنت ہے، تیرا وقار ہے، تیری دستار ہے۔ اللہ کے نبی نے جب ہمیں بتلایا تو سب اہل ایمان نے یہی کیا، تو دنیا اس کی شاہد ہے، دنیا اس کی گواہی دیتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کے سر پہ دوپٹہ رکھا ہے، عورت کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، تفت شفقت سے اس کو دنیا کی زندگی ملی۔ آپ کی رحمت کے نیچے جب وہ آئی تو محترم دوستو، اس کمزور صنف عورت کو اللہ نے عزت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ تو یہ ہے آپ کی سیرت طیبہ۔
ہمیں اس کو اپنانا چاہیے۔ آپ کی سیرت کے اندر ہی زندگی ہے، آپ کی سیرت کے اندر ہی دنیا ہے، آپ کی سیرت کے اندر ہی آخرت ہے، آپ کی سیرت کے اندر ہی کامیابی ہے۔ جس نے بھی آپ کی سیرت کو اپنایا سو وہ کوئی بھی تھے وہ کامیاب ہو گئے، جس نے بھی آپ کی سیرت کو سینے سے لگایا محترم دوستو وہ کامیاب ہو گئے۔ تو کامیابی آپ کی سیرت طیبہ کے اندر ہے، آپ کے زندگی کے اندر ہے، آپ کے اخلاق کریمانہ کے اندر ہے، آپ کے اخلاق محمودہ کے اندر ہے۔ جس نے بھی آپ کی زندگی کو اپنایا اللہ نے اس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا۔ جس نے بھی آپ کی زندگی کو اختیار کیا اللہ نے اس کو کسی کو صدیق بنا دیا، کسی کو عمر بنا دیا، کسی کو عثمان غنی بنا دیا، کسی کو حیدر کرار بنا دیا، کسی کو مؤذن رسول بنا دیا، کسی کو فقیہ امت بنا دیا، کسی کو مفسر قرآن بنا دیا، کسی کو سخی امت بنا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات تھے جو اللہ نے پوری امت کے اندر تقسیم کر دیے۔ آپ کے اندر 101 کمالات تھے، وہی 101 کمالات امت کو منتقل کر دیے۔ جو کمالات آپ کے اندر تھے وہی کمالات کا مظہر صحابہ بن گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سچوں کے سردار ہیں، آپ کو صدیق جیسا باصفا انسان دے دیا، وہ سچوں کے سردار بن گیا۔ آپ کے اندر عدالت تھی، ہر ایک کے ساتھ انصاف سے پیش آنا، عمر جیسا عدالت کرنے والا اللہ نے آپ کو عطا کر دیا۔ آپ کے اندر سخاوت تھی، آپ کی سخاوت ہوا سے بھی زیادہ تیز تھی، ہر ایک کے لیے سخاوت عام تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنوں کو بھی دیا کرتے تھے، غیروں کو بھی دیا کرتے تھے۔ سخاوت کا امام عثمان غنی آپ کو عطا کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جرت تھی، ہمت تھی، استقلال تھا، آپ کے اندر طاقت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حضرت علی جیسا صحابی دے دیا جو فاتح خیبر بن کے آئے، جو ہمت اور استقلال کے بڑے ہی پہاڑ تھے، کفر کے سامنے ڈٹ جایا کرتے تھے۔ فاتح خیبر کا ان کو امتیاز ملا، اتنی بڑی شرافت کا مالک حضرت علی آپ کو عطا کر دیا۔ یہ آپ کی صفات کریمانہ تھی، ان کا مظہر صحابہ نظر آتے ہیں۔ جتنی بھی صفات آپ کے اندر تھی وہ اتنی ہی صفات والے صحابہ اللہ نے آپ کو عطا کر دیے تھے۔ تو اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہی عظمت ملے، وہی شرافت ملے، وہی لیاقت ملے، وہی سخاوت ملے، وہی صداقت ملے، وہی عدالت ملے، وہی جرت ملے، ہمت اور استقلال ملے جو حضرت علی کے پاس تھی، تو ہمیں بھی وہی اخلاق اپنانا ہوں گے، وہی زندگی اختیار کرنا پڑے گی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے اختیار کی تھی۔ محترم دوستو، آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اور پیاری زندگی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔